آگے ذکر شروع ہوا ہے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا. نام سنا؟ کون باپ ہے کون بیٹا؟ چلیں مکس آوازیں آئیں لیکن ایک آواز صحیح مجھ تک پہنچ گئی. داؤد علیہ السلام باپ ہے، سلیمان علیہ السلام بیٹا. پھر ایک مرتبہ ایک آپ کو پیغام، داؤد اور سلیمان. کیا کہا میں نے؟ آپ سلیمان کہتے ہیں، کیا لفظ ہے؟ سلیمان. نبیوں کا نام ہے، غلط بولنا نہیں. داؤد یا داود. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا کی تھی، لوہا ان کے ہاتھ میں روئی کی طرح نرم ہو جاتا تھا. لوہا کتنا سخت ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں میں وہ روئی کی طرح نرم. اور آواز اتنی پیاری دی تھی، جب اللہ کی تعریف کرتے پرندے رک جاتے تھے. اتنی پیاری آواز، ان کی خوش الہانی لحن داؤدی آج تک مشہور ہے. ہمارے ہاں اگر کسی کی آواز اچھی ہوگی تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو لحن داؤدی ملا ہے، نہ، لحن داؤدی سے حصہ ملا. لحن داؤدی سے، داؤد علیہ السلام کی خوش الہانی سے حصہ ملا ہے. لحن داؤدی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھا، اس طرح کا کسی اور کو نہیں حاصل. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا. کیا عطا فرمایا؟ پھر کہیے گا، علم عطا فرمایا. نبیوں کو علم کون دیتا ہے؟ اللہ. تو نبیوں جیسا علم کسی اور کا ہو سکتا نہیں. میرے آقا سب کے سردار ہیں، آپ جیسا علم کسی اور کا نہیں، کسی نبی کا بھی اتنا نہیں. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. جب اللہ نے ان کو بڑا علم عطا فرمایا تو ان دونوں نے کیا کہا؟ ساری تعریفیں، سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا کی ہے. ان کو اللہ نے نعمت دی تو انہوں نے کیا کیا؟ شکر کیا، اللہ کی تعریف کی. پتہ کیا چلا؟ کوئی کمال ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر اور اللہ کی تعریف کرنی. اور نہیں، مجھے جانتے نہیں ہو، میرے پاس یہ کمال ہے، نہ، ایسا بالکل نہیں کہنا. رب نے عطا کیا ہے تو کہو الحمدللہ، اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے. ہمیں اپنی بڑائی شیخی بگاڑنے سے فرصت نہیں. یہ جو الفاظ ابھی میں نے پڑھے آپ کے سامنے، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، میں نے حدیث شریف سے آپ کو اسی طرح کے الفاظ یاد کروائے تھے. کسی بیمار کو دیکھ کر آپ وہ الفاظ پڑھ لیں گے، وہ بیماری آپ کو نہیں ہوگی. فرمان ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو یقین ہو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ واقعہ پیش آیا. طاعون کی وبا پھیل گئی تھی، ان کو گلٹیاں ہو گئیں. جب گلٹیاں ہوئیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو طاعون لگتا ہے.
انہوں نے کہا میں نے طاعون والے مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی ہوئی ہے، مجھ کو طاعون نہیں ہو سکتا، میں نے دعا پڑھی۔ آپ نے اسی وقت کہا یا اللہ اپنے حبیب کو سچا کر دے اور اس طبیب کو جھوٹا کر دے، کیونکہ تیرے حبیب کا فرمان ہے، میں نے تیرے حبیب کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے وہ دعا پڑھی ہوئی ہے۔ وہ گلٹیاں آپ کی نکل گئیں، الٹیاں آئیں، ختم ہو گئیں۔ ڈاکٹر کو کہا آ کے دیکھ لے، جس کو تو کہہ رہا تھا وہ نہیں ہے، نبی کا فرمان سچا ہے۔ تو ہم یاد نہیں کرتے، الفاظ دوبارہ سنا دیتا ہوں، کوئی دکھی ہو، مریض ہو، اس کو دیکھ کے پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ صرف اتنے الفاظ ہیں کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جس نے مجھے بچایا اس سے جس میں تجھے ڈالا، جس مصیبت میں تجھے ڈالا اس سے مجھے بچایا، اور اپنی مخلوق میں مجھے بہت سو پر فضیلت دی۔ تو یہ دعا پڑھ لیں تو وہ بیماری آپ کو ہوتی نہیں۔ تو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ دونوں نے کہا یا اللہ سب تعریفیں تجھ کو، سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔ اللہ نے علم عطا کیا تھا۔ داؤد علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 170 برس کے بعد، اگر صحیح ہے جیسا لکھا ہوا کتابوں میں، پیدا ہوئے 170 برس کے بعد۔ روح البیان میں اسی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا فرما رہا ہے اور اس کا بیان خود فرما رہا ہے۔ خود اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو کیا بخشا؟ بڑا علم۔ تو پتہ چلا اللہ تعالی جس کو علم عطا فرماتا ہے اس کی شان بہت بلند ہوتی ہے، اس کی شان بہت۔ تو اب علماء کو جو انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء کی وراثت علم ہے، درہم و دینار نہیں، مال نہیں، تو آج لوگ اس کو جہالت کہیں تو ظالم ہیں یا نہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء نبیوں کے وارث اور لوگ ان کو کہیں جاہل ہیں، جہالت کے پتلے ہیں، تو ایسا کہنے والے یا تو بے خبر ہیں یا پھر ظالم ہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں۔ اللہ تعالی ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت، تو نبیوں کو اللہ فضیلت دیتا ہے یا نہیں؟ بہت زور سے کہیں، کیوں کہلوایا؟ کہ نبی کی برابری ہو سکتی ہے، اس لیے کہلوایا۔ جس کو اللہ فضیلت دے اس کی برابری ہو سکتی نہیں۔ تو جو کہتے ہیں نہیں جی نبی بھی بشر ہم بھی بشر، تو کیا ان کا کہنا درست ہے؟ نبی بشر ہیں مگر میرے تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ یہ بھی بات آپ نے سن لی۔ بعض رسول، انہوں نے کہا نا بہت سے ایمان والے بندوں پر، یہ نہیں کہا کہ سب پر۔ تو کیا مطلب؟ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام سے کچھ انبیاء افضل ہیں، ان کو سب بندوں پر فضیلت نہیں۔ نبیوں کو اللہ نے فرمایا نا تیسرے پارے کے شروع میں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، ایک کو دوسرے پہ فضیلت تو سب درجے میں برابر نہیں، رسول ہونے میں برابر ہیں، درجے میں برابر، اور میرے نبی کا درجہ سب سے
سب سے اولا اعلیٰ. دل و جان سے یقین کے ساتھ کہو سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا بالا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس کو رب درجہ دے کوئی اس کی برابری کر سکتا نہیں. یہ بھی آپ نے سن لیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، درجے اور مرتبے عطا ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. سب سے اونچا درجہ نبیوں کا ہے، اور نبیوں میں بھی سب درجے میں برابر نہیں. نبیوں کے بعد درجہ، پھر اس کے بعد جو درجات ہیں ان کا بیان ہے. بات جو میں نے کرنی ہے وہ یہ کہ سن لو، غیر نبی کا مطلب جو نبی نہیں، وہ ہرگز نبی کے برابر ہو سکتا. اونچی کہیں، یاد کر لیں اس بات کو. جو نبی نہیں ہے وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. شیعہ لوگ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے سوا حضرت علی سارے نبیوں سے افضل ہے. معاذ اللہ. اور میں نے آپ کو کیا بتایا؟ غیر نبی کے برابر ہو سکتا نہیں. اسی لیے حضرت علی نے فرمایا نا، جو مجھے میری شان سے بڑھائے وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا. تو یاد رہے، نبیوں کا درجہ سب سے بلند، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ، پھر صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر اولیاء علماء صلحاء. سب کا ایک درجہ نہیں ہے. حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا ذکر اللہ فرماتا ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ. اور سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے، جانشین ہوئے داؤد علیہ السلام کے، اور کہا اے لوگو، علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانشین کون ہوئے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین کون ہوئے؟ سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں، ان کے وارث بنے. اور کیا کہا انہوں نے وارث بن کر؟ اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے. منطق الطیر، ناطق بولنے والے کو کہتے ہیں. منطق الطیر، کہ ہمیں کون سی بولی سکھائی گئی؟ طیر کہتے ہیں پرندوں کو. اسی سے طیارہ بنا، طائرہ بنا. تو طیر، پرندوں کی بولی ہمیں سکھائی گئی، اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا. ہر چیز میں سے ہم کو. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. بے شک یہی ظاہر فضل ہے، کھلا ہوا فضل ہے. انبیاء کی میراث، وراثت کیا ہوتی ہے؟ پیسہ نہیں، پلاٹ نہیں، سامان نہیں، جائیداد نہیں. انبیاء کی وراثت ہے علم. کیا ہے؟ علم. انبیاء کی وراثت مال نہیں ہے، علم ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ حضرت داؤد کا جانشین کون ہوا؟
سلیمان. کیا مطلب؟ داؤد علیہ السلام کے اور بھی بہت سے بیٹے تھے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی ملی، علم بھی عطا ہوا. میرے دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے کہا کہ اب ہمارے اندر اللہ نے یہ کمال رکھا کہ ہم پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے، پرندوں کی بولیاں، اور ہماری گفتگو پرندے سمجھ جاتے، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. اللہ نے ہمارے حضور کو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق کی بولیاں عطا فرمائی تھی. اللہ نعرہ غوثیہ. کیا جانور، کیا درخت، کیا پتے، کیا پتھر، کیا پرندے، میرے نبی پاک سب کی بولیاں جانتے ہیں. پنجابی کا شعر آپ کو سنایا تھا میں نے. آقا دے چفیرے نے، چفیرے کا مطلب چاروں طرف، آقا کے چاروں طرف. آقا دے چفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، غلاموں کی ٹولیاں ہیں حضور کے چاروں طرف. آقا دے چفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، او ایک جانن والا ہے ہزاراں دیاں بولیاں. وہ ہزاروں کی بولیاں جانتے ہیں اللہ کی عطا سے. او ایک جانن والا ہے ہزاراں دیاں بولیاں. تو نبی جس کی طرف نبی بنا کر بھیجا جاتا ہے، اس قوم کی بولی سکھا کر بھیجا جاتا ہے. میرے نبی سارے کائنات، ساری کائنات کے نبی بن کر آئے، سب کی زبانیں جانتے. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی بڑی شان، مگر میرے نبی کی جو شان ہے وہ کسی اور کی اونچی. اچھا، یہاں لفظ جو کل آیا ہے یہ اکثر کے معنی میں ہے. یہ کل سے مراد وہ کل نہیں ہے. دین و دنیا کی نعمتیں اکثر فرمایا نا، ہمیں ہر چیز سے ہم کو عطا ہوا ہے، حصہ ملا ہے، تو اکثر معنی ہے یہاں، یہ نہیں کہ ہر چیز ملی ہے. یہاں بیان جو میں نے آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. اب اس میں دین و دنیا کی نعمتیں، ملک ملا، نبوت ملی، کتاب کا علم، ہواؤں پر حکومت، جنات پر حکومت، پرندوں کی بولیاں، بے شمار خزانے اللہ نے عطا فرمائے. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو جب ان کو اتنا عطا فرمایا، اپنے حبیب کو کتنا عطا فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہی مانگی. یا اللہ مجھے بادشاہی عطا فرما، حکومت عطا فرما، ملک عطا فرما، ایسا جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. اللہ نے دے دیا، روئے زمین پر ان کی حکومت. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے تو حضور ان کے بعد آئے. شاید آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ حضرت سلیمان نے کہا میرے بعد کسی کو نہ ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد تشریف لائے. تو حضرت سلیمان کو جو ملا وہ کسی اور کو نہیں ملا. تو سن لو، میرے نبی پاک حضرت سلیمان کے بعد آئے ہیں پہلے؟ ہیں آئے بعد میں ہیں پہلے. تو آپ کے اس شبے کا جواب میں نے اس لیے کہ ذہن میں یہ خیال آیا. چلیں اب دوسرا جواب سن لیں. حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے حبیب سے پوچھو، میرے حبیب سے پوچھو نبی بندے بننا چاہتے ہو، نبی بادشاہ بننا چاہتے ہو.
آپ نبی بندے بننا چاہتے ہیں یا نبی بادشاہ؟ حضور نے فرمایا میرے رب سے کہو میں نبی بندہ بننا چاہتا ہوں، بادشاہ نہیں۔ چاہا نہیں، حضرت سلیمان نے مانگی حکومت، نبی نے چاہا نہیں۔ حضرت سلیمان پرندوں کی بولیاں بولتے ہیں، سنتے ہیں، ہواؤں پر حکومت، جنات پر حکومت، بڑا کچھ عطا کیا، نبی نے مانگا نہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب تیرے ہاتھ کی ایک انگلی کا اشارہ ہوگا چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا، تو اشارہ کرے گا ڈوبا ہوا سورج آئے گا، یہ زمین و آسمان بنائے میں نے ہے، حکومت تیری ہوگی۔ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، مملکت خدا کی ہے، سلطنت مصطفیٰ کی ہے۔ جو سمجھتے ہیں اس بیان کو وہ جانتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ شان عطا کی، وہ مقام عطا کیا جو کسی اور کا نہیں۔ بیان جاری ہے، انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔